بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں عورت کو گھر کے معاملات کی اور خاص طور پر شوہر کی غیر حاضری میں ذمہ دار اور نگراں بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللہ، سورہ النساء۔ یعنی پس نیک عورتیں فرما بردار اور پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اس چیز کی صراحت نہیں ہے کہ وہ کس کے پیٹھ پیچھے اور کس چیز کی حفاظت کرنے والی۔ مفسرین کرام نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد بیوی کا شوہر کی غیر حاضری میں اپنی آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال چند اشخاص کا تذکرہ کیا۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا و ولدہ وہی مسئولۃ عنہم، یعنی عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نگرانی اور حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ بیوی شوہر کے غائبانے میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کوئی تصرف نہ کرے، ورنہ وہ خیانت کی مرتکب ہوگی۔ ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے لا تنفق المرأة شیئا من بیت زوجہا الا باذن زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ اس پر ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، یعنی کھانا تو بہترین مال ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو شوہر کے مال میں سے اپنے طور پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اسے بھی اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اطعمت المرأة من بیت زوجہا غیر مفسدۃ کان لہا اجرہا ولہ مثلہ لہو بما اکتسب ولہا بما انفقت، اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے بغیر بدنیتی کے کسی کو کھلائے تو اسے بھی اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی۔ شوہر کو کمانے کا اجر اور بیوی کو خرچ کرنے کا اجر۔ بعض روایات میں کھلانے کی جگہ صدقہ کرنے یا خرچ کرنے کے الفاظ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھلانے سے مراد مال خرچ کرنا ہے، چاہے کھانا کھلانے کی صورت میں ہو یا نقد ادا کرنے کی صورت میں۔ اس حدیث میں غیر مفسدۃ کی قید لگی ہوئی ہے، یعنی عورت کا خرچ کرنا نیک نیتی سے ہو اور اجر و ثواب کے لیے ہو، محض شوہر کے مال کو بے دردی سے اڑانا اس کے پیش نظر نہ ہو۔ اس حدیث میں شوہر کی اجازت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دیگر احادیث کے پیش نظر شارحین حدیث نے صراحت کی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اس کے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اجازت صریح الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے اور عرف کے اعتبار سے بھی۔ صحیح مسلم کے شارح علامہ نووی نے لکھا ہے
شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے بیوی کو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ دوسرے کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنے کا گناہ ہوگا۔ اجازت کی دو قسمیں ہیں، ایک صریح اجازت اور دوسری عرف عادت سے سمجھ میں آنے والی اجازت۔ مثلا کسی مانگنے والے کو روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز دے دینا جس کا عموماً چلن ہوتا ہے اور یہ عرف میں شامل ہوتا ہے، اس معاملے میں عموماً شوہر کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے صریح الفاظ میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ اس کا عرف نہ ہو اور عورت کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں شوہر کی رضامندی ہے یا نہیں، یا شوہر لالچی ہو اور صدقہ و انفاق کو پسند نہ کرتا ہو، تو عورت کو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے صاف الفاظ میں شوہر سے اجازت لینی ضروری۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے اس سے اجازت لینی ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلہ نصف اجرہ۔ اگر عورت شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے تو شوہر کو نصف اجر ملے گا۔ اس حدیث میں اجازت سے مراد صریح الفاظ کی اجازت ہے، یعنی شوہر کی طرف سے اس متعین مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں صریح اجازت نہ ہو لیکن اس نے عمومی اجازت دے رکھی ہو، یا عرف میں بیوی کو اس قدر مال خرچ کرنے کی اجازت ہو۔ نصف اجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کے اجر میں کچھ کمی ہو جائے گی اور اتنا اجر بیوی کو مل جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو مال خرچ کرنے کا اجر ملے گا اور شوہر کو اس کا مالک ہونے کا۔ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، یعنی ان میں سے ایک کی وجہ سے دوسرے کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ امام نووی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام میں شریک شخص اجر میں بھی شریک رہے گا۔ شرکت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک کو اجر ملے گا اسی طرح دوسرا بھی اجر کا مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے اجر میں کمی آ جائے گی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ثواب میں شریک ہوں گے، اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی، خواہ کسی کو کم ثواب ملے کسی کو زیادہ۔ اسلامی نظام خاندان میں کمانے اور گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، سورہ النساء آیت نمبر 34، یعنی مرد عورتوں کے نگہباں ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اسلام نے عورت کا حق ملکیت تسلیم کیا ہے۔ جس مال کی وہ مالک ہو اس میں تصرف کرنے کی اسے پوری آزادی ہے، اس میں وہ کسی سے حتیٰ کہ شوہر سے بھی اجازت لینے کی پابند نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صاحب مال ہونے کے لیے نوکری کرنا ضروری نہیں ہے۔ عورت تجارت کے ذریعے مالدار ہو سکتی ہے، خواہ براہ راست تجارت کرے یا اس میں اپنا سرمایہ لگائے۔ اسے اپنے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے انتقال پر ان کی میراث میں سے حصہ مل سکتا ہے، اور ان کی زندگی میں ان سے تحائف مل سکتے ہیں جن میں نقد رقم بھی ہو سکتی ہے۔ خود شوہر کی جانب سے وقتاً فوقتاً مختلف ضروریات کے لیے خرچ ملتا ہے،
جس میں سے وہ پسنداز کر سکتی ہے۔ غرض عورت کے صاحب مال ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک نوکری کا معاملہ ہے تو فقہا نے صراحت کی ہے کہ اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر یا اس کی مرضی کے علی الرغم عورت کے لیے نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت اپنے زیورات کی مالک ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی زکوٰۃ بھی اسے ہی ادا کرنی چاہیے، اور زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے عورت کا کہیں نوکری کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ دیگر ذرائع سے مال کی مالک بن سکتی ہے اور بنتی ہے، اس لیے اسے اسی میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ شوہر پر الزام دھر کر کوئی عورت اپنی ذمہ داری سے راہ فرار نہیں اختیار کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔